السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل. اور آج جو ہے ہم پتہ بی کا جو ہے چیپٹر نمبر جو ہے 14 کرنے والے ہیں. اور آج کے جو چیپٹر کا ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے Ordine di precedenza nelle incroci. یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ لوگوں کو یہ چیپٹر جو ہے ڈیفیکلٹ بھی لگتا ہے، لیکن آج میں آپ کو اس چیپٹر کا ایک ایسا جو ہے فارمولا بتانے جا رہا ہوں کہ سارے کے سارے آپ اس چیپٹر کی کوئز جو ہے بہت ایزیلی آپ سالو کر سکتے ہیں، بہت ہی ایزیلی. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ یہ پریسیڈنسا کے حوالے سے ہے کہ آپ نے چوک پہ جو ہے کس گاڑی نے پہلے گزرنا ہے، کس نے بعد میں گزرنا ہے، کس نے پریسیڈنسا دینا ہے یا کس کا دریتو دی پریسیڈنسا ہے. تو یہ ساری جو ہے آج کے اس چیپٹر میں جو ہے ڈسکس ہوں گے. چیپٹر بہت آسان ہے لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے یہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے بیکاز یا تو ان کو یہ فارمولا نہیں پتہ ہوتا اور یا انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا. تو ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے سب سے پہلے پکچر کی طرف بڑھتے ہیں جی. تو اس پکچر میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 3 گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے آر، ایک ہے آ اور ایک ہے ٹی. یہ 3 گاڑیاں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو کویسچن آئیں گے وہ کویسچن آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس گاڑی نے پہلے گزرنا ہے. صحیح ہے، تو اس کا ایک بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے. ٹھیک ہے، وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی جو ہے دسترا سائڈ خالی ہے. ٹھیک ہے، کس گاڑی کی جو ہے دسترا سائڈ سے کوئی گاڑی جو ہے اس گاڑی کے ساتھ ٹکرا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو وہ والی گاڑی پہلے گزرے گی. اس کے بعد پھر جو سیکوینس ہوگا وہ سارا کلاک وائز ہوگا، جس طرح گھڑی کی سوئیاں نہیں گھومتی، پھر اس طرح جو ہے سارے باری باری گزرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، فارمولا کیا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. فارمولا بہت سمپل سا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، جس کے دسترا والی سائڈ سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی اور ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، جس کی دسترا سائڈ جو ہے خالی ہے، لیبرو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ والی گاڑی پہلے جائے گی. پھر اس کے بعد جس طرح سوئیاں نہیں ایسے گھومتی کلاک وائز، اس طرح پھر باقی گاڑیاں جاتی جائیں گی. اب اس کی میں آپ کو اسی تصویر کو دیکھتے ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہمارے پاس یہاں پہ 3 گاڑیاں. ٹھیک ہے، پہلی ہے آر، دوسری ہے آ اور تیسری ہے ٹی. آر اے ٹی، یہ 3 گاڑیاں. اب آر پہلے جائے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ فارمولا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی دسترا سائڈ خالی ہے. اب اگر آر کی آپ دسترا سائڈ دیکھیں تو وہ یہ والی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی دسترا سائڈ جو ہے خالی ہے، اس سائڈ سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی جو کہ ٹکراؤ کا باعث بنے آر گاڑی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس فارمولے کی بیس پہ جو ہے آر گاڑی جو ہے پہلے جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی دسترا سائڈ کیا ہے، لیبرو ہے، خالی ہے، یہاں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی جس سے ٹکراؤ کا باعث بنے. ٹھیک ہے، تو آر پہلے جائے گی. اس کے بعد پھر جائے گی آ، یہ والی گاڑی اے والی، اور اس کے بعد جائے گی ٹی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وہ والی گاڑی جائے گی جو کہ جس کا دسترا خالی ہے. ٹھیک ہے، جب ایک گاڑی گزر جائے گی پھر وہ کلاک وائز جو ہے باقی گاڑیاں گزریں گی. ٹھیک ہے، تو آر گزر گی، اس کے بعد پھر اے گزرے گی، پھر ٹی گزرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سمپل سا فارمولا. اب نیکسٹ پکچر کو دیکھتے ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. جو آپ سوال کریں گے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی. اب اس میں جو ہے پہلے ایل گزرے گی، ایل والی گاڑی. ٹھیک ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ ایل کی دسترا سائڈ اگر آپ دیکھیں یہ والی، تو یہ لیبرو ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی جو باعث بنے ایل گاڑی سے ٹکرانے کے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے ایل والی گاڑی پہلے گزرے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سی والی گاڑی گزرے گی اور اس کے بعد ایچ والی گاڑی گزرے گی. اب یہ سیکوینس آپ دیکھ رہے ہیں، سیکوینس کون سا بن رہا ہے؟ سیکوینس بن رہا ہے ایل کی اس سائڈ پہ ایسے نہیں بن رہا کہ ایل والی گاڑی کے بعد ایچ گزرے گی. کیونکہ یہ کلاک وائز پوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلاک وائز پوزیشن اس طرح ہوتی ہے، جو گھڑی کی سوئیاں جس طرح گھومتی ہیں نا، اسے کہتے ہیں کلاک وائز پوزیشن. ٹھیک ہے، کلاک وائز جو کہہ لیں کہ آپ موشن کہتے ہیں اس کو. تو جب ایک گاڑی گزرے گی تو اس کے بعد جو ہے باقی اسی حساب سے کلاک وائز جو ہے گزریں گی. ٹھیک ہے، تو آپ ایل والی گاڑی اس میں پہلے گزرے گی کیونکہ اس کا دسترا خالی ہے. ٹھیک ہے، کوئی گاڑی نہیں آ رہی اس طرف سے. پھر سی والی گزرے گی. ظاہری بات ہے کہ ایل والی جب گزر جائے گی ایل والی گاڑی تو سی کا دسترا خالی ہو جائے گا.
پھر سی والی گزرے گی اور پھر ایچ والی گزرے گی، کیونکہ ایل والی اور سی والی گاڑی دونوں گزر چکی ہوں گی، تو پیچھے جو ہے سارا اس کا کہہ لے کہ حالی ہے اس کا دسترا بھی، تو پھر ایچ والی گاڑی گزرے گی. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. میں نے آپ کو کافی اس کو آسان لفظوں میں میں نے آپ کو اس کا جو ہے بتا دیا اس کا فارمولا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں اس تصویر میں کون سی گاڑی پہلے گزرے گی. اس تصویر میں سب سے پہلے بی گزرے گی، بی والی گاڑی، کیونکہ اس کا دسترا حالی ہے بی کا، یہاں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی جو کہ ٹکراؤ کا باعث بنے بی کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر گزرے گی ٹی والی گاڑی، صحیح ہے، اور اس کے بعد گزرے گی ایس والی گاڑی. ٹھیک ہے، وہی کلاک وائز جو موشن ہے وہ جو ہے ایسے مطلب رپیٹ ہوگی. ٹھیک ہے، پہلے بی والی گزرے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا دسترا خالی ہے. پھر گزرے گی ٹی والی، کیونکہ جب بی والی گزر جائے گی تو ٹی کا دسترا خالی ہو جائے گا. اور پھر گزرے گی ایس والی، کیونکہ جب یہ بی اور ٹی دونوں گزر جائیں گی تو پھر ایس کا مطلب دسترا آٹومیٹکلی خالی ہو جائے گا، لیبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے بعد ایس جو ہے لاسٹ میں گزرے گی. ٹھیک ہے، اگلی تصویر کو دیکھتے ہیں جی. اچھا، اس تصویر میں سب سے پہلے کون سی گاڑی گزرے گی؟ اس تصویر میں سب سے پہلے گزرے گی آر. ٹھیک ہے، آر کا جو ہے وہ دسترا کہہ لیں کہ خالی ہے. ٹھیک ہے، اس تصویر میں سب سے پہلے کون سی گاڑی گزرے گی؟ آر، کیونکہ اس کا دسترا خالی ہے. اگر آپ اس بس کو دیکھیں تو بس کا دسترا جو ہے وہ خالی نہیں ہے، بس کے دسترے پہ جو ہے آٹو کارو ہے. ٹھیک ہے، اور جو آٹو کارو کے دسترا پہ آر والی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس تصویر میں صرف ایک ہی گاڑی ہے اس وقت جس کا دسترا خالی ہے، وہ ہے آر. ٹھیک ہے، آر کا دسترا جو ہے وہ خالی ہے، دسترا کی طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی آر کے دسترا کی جانب سے جو کہ ٹکراؤ کا باعث بنے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے ہاں دسترا والی سائڈ پہ گاڑی جا تو رہی ہے، یہ بس جا رہی ہے دسترا والی سائڈ پہ، لیکن دسترا والی سائڈ سے آ نہیں رہی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دسترا والی سائڈ سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، جس کی دسترا والی سائڈ سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی یا ٹکراؤ کا باعث نہیں بن رہی اس گاڑی کے ساتھ دسترا والی سائڈ سے، تو وہ گاڑی جو ہے پہلے جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں آر پہلے جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جائے گی آٹو کارو ڈی والی، اور اس کے بعد جائے گی فیلوبوس ایف. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ سیکوینس ہے. کیونکہ فیلوبوس پہلے نہیں جا سکتی، بس پہلے نہیں جا سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بس کی دسترا والی سائڈ یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو دسترا والی سائڈ جو ہے خالی نہیں ہے. دسترا والی سائڈ آپ دیکھیں کہ آٹو کارو ہے، ٹھیک ہے، جس نے آنا ہے. تو اس لیے اس سچویشن میں ایک ہی گاڑی ہے آر جس کا دسترا خالی ہے، پہلے آر جائے گی، پھر ڈی جائے گی اور پھر ایف جائے گی. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا، نیکسٹ تصویر کی طرف بڑھتے ہیں جی. اچھا، نیکسٹ یہ تصویر ہے. اب اس میں دیکھیں جی کون سی گاڑی ہے جس کا دسترا خالی ہے. اب سی اگر دیکھیں تو سی کا دسترا خالی نہیں ہے، کیونکہ سی کے دسترے پہ اے والی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، اب اے کا دسترا دیکھیں تو اس کا دسترا بھی خالی نہیں ہے، اس کے دسترے پہ آر والی گاڑی ہے. اب آر والی گاڑی کو دیکھیں تو اس کا دسترا جو ہے یہ خالی ہے، یہاں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی. صحیح ہے، تو اس صورت میں کیا سسٹم ہوگا جی؟ فارمولے کے مطابق آر والی گاڑی پہلے گزرے گی، پھر کلاک وائز موشن میں ساری گاڑیاں جو ہے جس طرح کلاک وائز موشن ہوتی ہے اس موشن کے لحاظ سے باقی گاڑیاں گزریں گی. اب پہلے آر والی گزری، ٹھیک ہے، کیونکہ آر کا دسترا خالی ہے، وہی پہلے گزر سکتی ہے. اس کے بعد گزرے گی اے والی گاڑی اور اس کے بعد گزرے گی سی والی. ٹھیک ہے، یہ بہت آسان کویسچن ہے، یہ پورا چیپٹر ہی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو کنفیوژن ہو جاتی ہے اس طرح جو پریسیڈنسا والے آرڈینری پریسیڈنسا والے کویسچنس کو سالو کرتے ہو، لیکن یقین مانیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان ترین جو چیپٹر ہے نا وہ پتینت بی کا، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے آسان ترین اور ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اتنے سمپل سے کویسچن ہے، مطلب اس کا ایک سمپل سا ہی فارمولا یہ ہے کہ دسترا آپ نے دیکھنا ہے، اس کی طرف سے آنے والی گاڑی آپ کی گاڑی سے اس گاڑی سے ٹکرا تو نہیں رہی یا وہ اس کا دسترا لیبر ہو، تو پھر جو ہے وہ گاڑی پہلے گزرے گی. ٹھیک ہے، اور باقی گاڑیاں کلاک وائز موشن جس طرح ہوتی ہے اس سیکوینس میں جو ہے باقی گاڑیاں گزرے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ پکچر دیکھ لیتے ہیں جی. اب اس میں دیکھتے ہیں، اب اگر ایل والی گاڑی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، بلو کلر کی، تو اس کا دسترا خالی نہیں ہے، اس کے دسترے میں سی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ایل والی پہلے نہیں گزر سکتی. اب سی کا دسترا دیکھیں تو اس کے دسترے پہ جو ہے ای والی گاڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے سی بھی نہیں پہلے گزر سکتی، کیونکہ سی کے دسترے پہ ای والی گاڑی موجود ہے. ٹھیک ہے،
اور سی کا دسترہ لیبرو نہیں ہے۔ اب ای کو دیکھیں تو ای کا دسترہ جو ہے وہ لیبرو ہے، اور نہ اس کی طرف آنے والی کوئی ایسے گاڑی ہے جو مطلب ای سے ٹکرا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فارمولے کے لحاظ سے ای والی گاڑی پہلے گزرے گی، اس کے بعد گزرے گی سی والی گاڑی، اور اس کے بعد گزرے گی ایل والی گاڑی، ٹھیک ہے۔ یہ اسی سیکوینس میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کلاک وائز سیکوینس میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اب اس میں دیکھیں جی جو ڈی والی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، اس کا دسترہ خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دسترے پہ ایل والی گاڑی ہے، اس لیے ڈی والی نہیں گزر سکتی پہلے۔ اب ایل کا دسترہ دیکھیں تو ایل کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، ایل کے دسترے پہ بی والی گاڑی ہے، تو اس لیے ایل والی گاڑی بھی پہلے نہیں گزر سکتی۔ اب بی کا دسترہ دیکھیں تو بی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، بی کے دسترے پہ جو ہے ایس والی گاڑی ہے، اس لیے بی والی گاڑی بھی پہلے نہیں گزر سکتی۔ اب ایس والی گاڑی کو دیکھیں تو اس کا دسترہ خالی ہے؟ ہاں بالکل، اس کا دسترہ خالی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے گزرے گی ایس والی گاڑی، ٹھیک ہے، اس کے بعد گزرے گی بی والی، اس کے بعد گزرے گی ایل والی گاڑی، اس کے بعد گزرے گی ڈی والی گاڑی، ٹھیک ہے۔ ایس والی گاڑی پہلے گزرے گی، پھر اسی سیکوینس کے لحاظ سے باقی گاڑیاں گزریں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ تصویر دیکھتے ہیں جی، اب اس میں بھی دیکھیں جی، ٹی والی جو گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، ڈی والی گاڑی ہے اس کے دسترے پہ، ٹھیک ہے، یہ ٹی والی بھی پہلے نہیں گزرے گی۔ اب ڈی کا دسترہ دیکھیں تو اس کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، اس کا دسترہ پہ جو ہے بی والی گاڑی ہے، اس لیے ڈی والی گاڑی پہلے نہیں گزر۔ بی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، بی کے دسترے پہ آر والی گاڑی ہے، اس لیے بی والی گاڑی پہلے نہیں گزر سکتی۔ اب آر کا دسترہ دیکھیں تو وہ خالی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی، تو اس لیے پہلے گزرے گی آر والی گاڑی، پھر گزرے گی بی والی گاڑی، پھر گزرے گی ڈی والی، اور پھر ٹی والی۔ دیکھیں کتنے آسان سے سمپل سا یہ چیپٹر ہے، بہت آسان سے کویسچن ہے، مطلب کہہ لیں کہ بہت ایزی ہے یہ کویسچن اس چیپٹر کے سارے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ نے اس یہاں پہ لاجک یوز کرنا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا۔ ڈی کو دیکھیں تو ڈی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، کیونکہ ڈی کے دسترے پہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں، آ اور سی، ٹھیک ہے، اے اور سی، ٹھیک ہے۔ اب اے اور سی گاڑیوں کو دیکھیں تو ان کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، ان کے دسترے پہ ایل والی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اے اور سی پہلے نہیں گزر سکتی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایل کا دسترہ خالی ہے ایل والی گاڑی کا؟ ہاں بالکل خالی ہے، اس لیے پہلے گزرے گی ایل والی گاڑی، ٹھیک ہے، اس کے بعد گزرے گی اے اور سی والی گاڑی، کیونکہ یہ دونوں ہی مطلب سیم روڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے، سیم روڈ پہ ہیں، اس وجہ سے ان دونوں کا جو ہے دسترہ خالی ہو جاتا ہے جب ایل والی گاڑی گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ایل والی گاڑی گزرے گی، ٹھیک ہے، جب یہ گزر جائے گی تو ان دونوں کا جو ہے دسترہ جو ہے خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اے اور سی گاڑیاں جو ہے پھر اکٹھی مطلب گزر جا سکتی ہیں۔ سی والی نے سیدھی والی ڈائریکشن میں جانا ہے، اور اے والی نے اس کہہ لیں کہ اپنے جو ہے سنیسرا والی ڈائریکشن میں مڑنا ہے، تو یہ دونوں گاڑیاں اکٹھے گزر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینڈ میں جو گاڑی گزرے گی وہ ڈی والی گاڑی ہے، صحیح ہے، پہلے گزرے گی ایل والی گاڑی کیونکہ اس کا دسترہ لیبرو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اے اور سی اکٹھے، اور پھر ڈی والی گاڑی لاسٹ میں گزرے گی، ٹھیک ہے۔ ڈی والی گاڑی تب تک جو ہے ویٹ کریں گی جب تک یہ تینوں گاڑیاں گزر نہیں جاتی، پھر ڈی والی گاڑی گزرے گی، صحیح ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اب اس میں دیکھتے ہیں سب بی والی گاڑی کا دسترہ دیکھیں خالی ہے؟ نہیں، بی والی گاڑی کا دسترہ خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے دسترے پہ ڈی ہے، ڈی والی گاڑی ہے، اس لیے بی نہیں پہلے جا سکتی۔ اب ڈی والی گاڑی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں، اس کا دسترہ خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دسترے پہ ایک ایل والی گاڑی ہے جو کہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، مطلب اس نے آلریڈی چوک کراس کر لیا، اور ایک ہے آر والی گاڑی جو کہ ابھی اس نے چوک کو بزی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ڈی والی بھی پہلے نہیں جا سکتی کیونکہ ڈی والی کا بھی دسترہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ اب آر والی گاڑی کا دسترہ جو ہے وہ خالی ہے، اس طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی، تو اس صورت میں آر والی گاڑی پہلے گزرے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈی والی گاڑی گزرے گی، اور اس کے بعد بی والی گاڑی گزرے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ یہ جو ایل والی گاڑی ہے یہ چوک بزی نہیں کر رہی، آپ اس کا ایرو دیکھیں تو وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، مطلب اس نے آلریڈی چوک کو فری کر لیا، وہ بزی نہیں کر رہی، وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اس لیے ہم ایل والی گاڑی کو کاؤنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس نے چوک آلریڈی کراس کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر سیکوینس کیا ہوگا، آر والی پہلے جائے گی، ڈی والی اس کے بعد جائے گی، اور بی والی سب سے لاسٹ میں جائے گی، یہ اس کا سیکوینس ہوگا۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، اس تصویر میں دیکھیں جی،
اس تصویر میں بھی ہمارے پاس جو ہے 3 گاڑیاں، ٹھیک ہے. بی کا دسترہ خالی نہیں ہے، بی کے دسترے پہ ای والی گاڑی ہے، اس لیے بی نہیں جا سکتی پہلے. ای کے دسترے پہ آ والی گاڑی ہے، اے والی یعنی کہ، تو اس لیے ای والی گاڑی بھی پہلے نہیں جا سکتی. اب اے کے دسترہ پہ کوئی گاڑی نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے اے جائے گی، ٹھیک ہے. اے کا دسترہ خالی ہے، اے جائے گی، اس کے بعد ای جائے گی اور اس کے بعد بی جائے گی، ٹھیک ہے. اس سیکوینس سے یہ مطلب گاڑیاں گزریں گی. اچھا اب یہاں دیکھتے ہیں جی سی گاڑی کو دیکھیں جی. سی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں. سی کے دسترے پہ بی والی گاڑی ہے، صحیح ہے. اب بی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں. بی کے دسترے پہ پی والی گاڑی ہے. اب پی کا دسترہ خالی ہے؟ ہاں بالکل خالی ہے، کوئی گاڑی نہیں آ رہی یہاں سے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا جی، پی والی گاڑی پہلے گزرے گی، پھر گزرے گی بی والی گاڑی اور پھر گزرے گی سی والی گاڑی. یہ سیکوینس ہوگا اس تصویر کا، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں جی. اب یہاں پہ تھوڑا کنفیوژن دکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن یہ جتنا دکھنے میں کنفیوژن لگ رہا ہے یہ اتنا ہی آسان ہے. یہ آلریڈی یہ تصویر والا کوسچن ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں، اس پہ بھی وہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اے کا دسترہ دیکھیں جی خالی ہے؟ نہیں. اے کے دسترے پہ 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ای اور ایک ایس. ای اور ایس کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں. ڈی والی گاڑی کھڑی ہے، ٹھیک ہے. اور ڈی کا دسترہ خالی ہے؟ بالکل خالی ہے ڈی کا دسترہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈی والی گاڑی پہلے جائے گی، ٹھیک ہے. پھر اے اور ایس والی گاڑیاں جو ہے یہ دونوں اکٹھی جائیں گی کیونکہ یہ دونوں سیم روڈ پہ ہیں. ان دونوں کا دسترہ خالی ہو جائے گا جب ڈی والی گاڑی گزر جائے گی، صحیح ہے. تو اس کے بعد گزرے گی اے والی گاڑی، ٹھیک ہے. پہلے کون سی گزرے گی؟ ڈی والی. پھر ای اور ایس والی گاڑی گزرے گی اور اس کے بعد گزریں گے اے والی گاڑی، ٹھیک ہے. لاسٹ پہ گزرے گی اے والی گاڑی، ٹھیک ہے. اے والی گاڑی تب تک ویٹ کرے گی جب تک یہ تینوں گاڑیاں گزر نہیں جاتی، پھر اے والی گزرے گی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. یہ بھی بہت آسان ہے، سمپل سا، سیدھا سیدھا ہے. ایس کا دسترہ خالی ہے، ٹھیک ہے. ایس کے دسترے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی، باقی سب کا دسترہ جو ہے بزی ہے. چی کا بھی بزی ہے اور این کا بھی، صحیح ہے. ایس کا دسترہ خالی ہے، ٹھیک ہے. پہلے ایس گزرے گی، پھر گزرے گی این اور پھر گزرے گی سی، ٹھیک ہے. اس سیکوینس کے ساتھ یہ گاڑیاں گزریں گی. یہ بہت ہی آسان تھا. اب اس میں دیکھیں جی، اس میں غور کرنا ہے آپ نے، صحیح ہے. اس میں پہلے کون سی گاڑی گزرے گی دیکھ لیتے ہیں جی. اس میں ہے جی ہمارے پاس دیکھیں جی سی ہے، ٹھیک ہے. سی کا دسترہ خالی ہے؟ نہیں. سی کا دسترہ خالی نہیں ہے. اے سی کے دسترے پہ اے ہے، ٹھیک ہے. اب اے کا دسترہ جو ہے وہ کیا خالی ہے؟ بالکل خالی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایل کا دسترہ خالی ہے؟ شاید آپ کہہ رہے ہوں گے خالی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں مزے کی بات ہے کہ ایل کا دسترہ خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف اس روڈ کو نہیں دیکھنا، آپ اس روڈ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھنا کہ ایل کی گاڑی، ایل والی گاڑی نے جانا کدھر، اس کی ڈائریکشن کدھر ہے، اور اس کے راستے میں آنے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہاں سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایل والی گاڑی جو ہے اس کا دسترہ خالی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی، یہاں تو خالی ہے، لیکن جب اس نے مڑ کے اس سڑک پہ آنا ہے چوک سے تو اس کا دسترے پہ یہ چی والی گاڑی موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ تصویر میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ایل کا دسترہ خالی ہے، نہیں. ایل والی گاڑی کا دسترہ خالی نہیں ہے کیونکہ یہاں چی کی گاڑی موجود ہے. ایل نے جانا ہے اس ڈائریکشن میں، ایل والی گاڑی نے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر اس ڈائریکشن میں دیکھیں تو راستے میں جو ہے چی والی گاڑی اس کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ایل والی گاڑی پہلے نہیں گزر سکتی، چی والی بھی پہلے نہیں گزر سکتی کیونکہ اس کے دسترے میں اے والی گاڑی ہے. اے والی پہلے گزر سکتی ہے کیونکہ جو اس کے دسترے سے، اگر اس کے دسترے میں گاڑی موجود وہ جو آ رہی ہے وہ آپس میں ٹکراؤ کا باعث نہیں بن رہی، ٹھیک ہے. ان کی ڈائریکشنز آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے. تو اے والی گاڑی جو ہے پہلے بھی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جائے گی چی والی گاڑی، ٹھیک ہے، وہی کلاک وائز والی سچویشن. اور اس کے بعد جائے گی ایل والی گاڑی، ٹھیک ہے. ایل والی گاڑی لاسٹ میں جائے گی. پہلے جائے گی اے والی گاڑی، پھر جائے گی سی والی اور پھر جائے گی ایل والی لاسٹ میں. ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سمپل سا تھا لیکن تصویر تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑی کنفیوز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ فٹافٹ سے دیکھیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ایل والی گاڑی کا جو ہے دسترہ خالی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے ایل والی گاڑی کا دسترہ خالی نہیں ہے. نیکسٹ ہم تصویر پہ چلتے ہیں جی. نیکسٹ یہ بھی ایزی ہے. اب اس میں بھی وہی سچویشن ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں
کہ سب سے پہلے ایچ والی گاڑی جائے گی کیونکہ اس کے دسترا سے کوئی گاڑی جو ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کا باعث نہیں بن رہی، صحیح ہے. اس کے بعد جائے گی اے والی گاڑی، پھر وہی کلاک وائز موشن، ٹھیک ہے، پھر ایف والی گاڑی اور پھر جائے گی ایل والی گاڑی، ٹھیک ہے. اس طرح یہ ساری گزریں گی. اب دیکھیں جی اس میں دیکھیں جی اس میں پہلے وہی جو ہم پیچھے دو تقریباً اس طرح کی ہم نے دو پیچھے کر لی ہیں تصویریں، اس میں بھی وہی ہے. ایل والی گاڑی پہلے جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جائے گی ای والی گاڑی، صحیح ہے، کلاک وائز. اس کے بعد این والی، اور جو بس ہے وہ سب سے آخر میں جائے گی، ٹھیک ہے. پہلے جائے گی ایل والی، پھر ای والی، پھر این والی اور پھر آر، ٹھیک ہے. آر جائے گی لاسٹ میں. نیکسٹ امیج دیکھتے ہیں جی. یہ امیج دیکھیں جی. اچھا اب دیکھیں اس میں جو ہے پی کا جو ہے وہ دسترا خالی ہے، ٹھیک، کوئی ایسی گاڑی نہیں آ رہی کہ جو پی کے ساتھ گاڑی کے ساتھ ٹکراؤ کا باعث بنے، ٹھیک ہے. اس لیے پی پہلے جائے گی، پھر جائے گی ڈی، پھر جائے گی بی اور پھر جائے گی ایل. ایل گاڑی لاسٹ میں جائے گی، صحیح ہے. پہلے جائے گی پی، پھر ڈی اور پھر بی اور ایل لاسٹ میں جائے گی جب تک باقی تینوں گاڑیاں گزر نہیں جاتی، ٹھیک ہے، وہ لاسٹ میں جائے گی. اس میں دیکھیں جی اس میں بھی وہی ہے، مطلب ملتے جلتے ابھی تقریباً سوال آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، امیجز آ رہی ہیں سوری. اس میں ڈی والی گاڑی پہلے جائے گی، صحیح ہے، پھر پی والی، پھر بی والی اور پھر این والی، صحیح ہے. بہت ہی ایزی ہے یہ چیپٹر، بہت ہی زیادہ ایزی، مطلب حد سے زیادہ ایزی. اب اس میں دیکھیں جی اس میں ای والی گاڑی پہلے جائے گی کیونکہ اس کے دسترا سے ایسی گاڑی کوئی نہیں آ رہی جو اس کے ساتھ ٹکراؤ کا باعث بنے، ٹھیک ہے، مطلب آپس میں یہ ڈائریکشنز جو ہیں ٹکرا نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ای والی پہلے جائے گی، پھر سی والی جائے گی، ایسے کلاک وائز موومنٹ جس طرح موشن ہوتی ہے، اور پھر ایم والی لاسٹ میں جائے گی، صحیح ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی. اچھا اس چیپٹر میں اس امیج میں دیکھیں جی ڈی کا جو ہے یہ خالی ہے دسترا. ڈی پہلے جائے گی، پھر اس کے بعد سی جائے گی، پھر اے جائے گی اور پھر ایچ جائے گی، صحیح ہے. بہت ایزی سے کویسچن ہے. اب اس میں آپ کو کیا سمجھاؤں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں کیا سمجھانے بیٹھ جاؤں. اس میں فارمولا جو ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو سمپل سا اس کا فارمولا وہ میں نے بتا دیا. اب اسی فارمولے کے ساتھ آپ نے یہ ساری تصویروں کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے کچھ ڈفرینٹ کیسز آئیں گے، وہ تھوڑے سے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں، مے بی ابھی آنے ہی والے ہیں، صحیح ہے. تو اس میں دیکھیں جی کون سی کس گاڑی کا دسترا جو ہے خالی ہے. بی کا نہیں خالی دسترا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ تو خالی ہیں، لیکن اگر بی کی ڈائریکشن دیکھیں تو اس نے اس طرف جانا ہے تو اس کے دسترے پہ ڈی والی گاڑی موجود ہے، ٹھیک ہے. بی کا دسترا خالی نہیں ہے، لگ رہا ہے آپ کو لیکن خالی نہیں ہے. اچھا ایچ کا دسترا خالی ہے کیونکہ کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو اس کی ڈائریکشن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، تو اس لیے پہلے ایچ والی گاڑی جائے گی. پھر اسی طرح کلاک وائز گھومیں تو پھر جائے گی ڈی والی گاڑی، ٹھیک ہے، تو پھر جائے گی بی والی گاڑی، صحیح ہے. پہلے ایچ والی جائے گی، پھر ڈی والی جائے گی اور بی والی گاڑی جو ہے لاسٹ میں جائے گی. اس میں بھی وہی ہے جی، سمپل سا ہے. بی والی گاڑی بی والی نہیں، بی کا کیونکہ دسترا جو ہے وہ خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے جائے گی ایچ والی گاڑی، صحیح ہے. اس کے بعد جائے گی ڈی والی گاڑی، اس کے بعد جائے گی بی والی گاڑی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جائے گی ایل والی گاڑی، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کیونکہ بی کا اگر آپ دسترا دیکھیں تو وہ خالی نہیں ہے کیونکہ اس نے جس ڈائریکشن میں جانا ہے، یہ دیکھیں اس نے اس ڈائریکشن میں جانا تو اس کے ڈائریکشن میں یہ بھی گاڑی آتی ہے اور یہ بھی گاڑی آتی ہے، اور دونوں گاڑیاں اس کی ڈائریکشن سے ٹکرا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ ایچ کی ڈائریکشن دیکھیں تو اس کی ڈائریکشن سے کوئی مطلب گاڑی دسترا والی سائڈ سے نہیں ٹکرا رہی، صحیح. تو پہلے جائے گی ایچ والی گاڑی، پھر ڈی والی جائے گی، پھر بی والی اور پھر ایل والی گاڑی، لاسٹ میں سب سے جائے گی ایل والی گاڑی. نیکسٹ امیج دیکھتے ہیں. ہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. جس بھی تصویر میں اگر آپ مطلب ordine di precedenza کے چیپٹر والے امیجز میں جس بھی امیج میں آپ کو ٹرام نظر آئے تو سب سے پہلے ٹرام گزرے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ رول اپلیکیبل ہوگا جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا، ٹھیک ہے، گاڑیاں گزارنے کا. سب سے پہلے ٹرام جائے گی، یہ بات پکی ہے، سب سے پہلے ٹرام ہی جائے گی، صحیح. اچھا اب دیکھیں تو ٹرام جو ہے سب سے پہلے جائے گی،
ٹھیک ہے، یہ گزر گئے. اب ٹرام سمجھ لیں کہ گزر گیا، صحیح ہے. اب کس کا دسترہ خالی ہے؟ ٹھیک ہے، ایل کا دسترہ خالی ہو جاتا ہے، ایل والی گاڑی کا، جب ٹرام گزر جاتی ہے. صحیح ہے، تو اے کا بھی دسترہ خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ٹرام گزر جاتی ہے تو کیا ہوگا جی، ٹرام جب گزر گی، پہلے ٹرام گزرے گی، یہ گزر گئی، پھر اس کے بعد ایل اور اے والی گاڑیاں جو ہے اکٹھے گزریں گی، اور پھر سی والی گاڑی جو ہے سب سے لاسٹ میں گزرے گی. ٹھیک ہے، ٹرام والی امیجز میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب ٹرام والی امیج آ جائے تو ٹرام والی امیج میں سب سے پہلے ٹرام گزرے گی، بغیر کسی کہہ لیں کہ سوچ بچار کے آپ نے ڈائریکٹ پہلے ٹرام گزرے گی. اس کے بعد اس تصویر کے مطابق پہلے ٹرام اور اس کے بعد جو ہے پھر ایل اور اے والی گاڑیاں گزریں گی، اور لاسٹ میں جو ہے وہ سی والی گاڑی گزرے گی. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، اس میں بھی ٹرام موجود ہے. تو کیا ہوگا جی، سب سے پہلے ٹرام گزرے گی، پھر گزریں گی کیونکہ جب ٹرام گزر جائے تو پھر کس کا دسترہ خالی پہلے ہوتا ہے؟ او کا. ٹھیک ہے، ٹرام گزر گئی، او کا دسترہ خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جانا ہے جی سیدھا. ٹھیک ہے، اس نے ادھر اس ڈائریکشن میں آنا ہے. پہلے ٹرام گزرے گی، پھر او گزرے گی، کیونکہ او کا دسترہ پھر خالی ہو جاتا ہے، اور پھر اے گزرے گی. صحیح، پہلے ٹرام، پھر او والی گاڑی، اور پھر اے والی گاڑی. صحیح. اب اس میں بھی دیکھیں، یہ بھی ایزی ہے. پہلے گزرے گی ٹرام اور جو ہے بی والی گاڑی. ٹھیک ہے، کیونکہ بی کا دسترہ آلریڈی خالی ہے. ٹھیک ہے، بی نے جانا ہے سیدھا، اور اس نے سیدھا جانا ہے، اور اس کے دسترہ سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی. صحیح ہے، تو بی اور ٹرام جو ہے، بی گاڑی اور ٹرام جو ہے، یہ دونوں اکٹھی گزر سکتے ہیں. ٹرام تو پہلے ہی، مطلب اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرام نے تو پہلے گزر. ٹھیک ہے، تو بی اس لیے ساتھ، یہ دونوں گاڑیاں اس لیے اکٹھی گزر رہی ہیں کیونکہ بی کا دسترہ جو ہے خالی، اور ان دونوں کی سیدھی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے، ان کا کسی کے ساتھ ٹکراؤ، مطلب کہہ لیں کہ مڑنا نہیں ہے کہیں، وہ سیدھا ہی. سو ٹی والی اور بی والی اکٹھی گزریں گے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے چی والی کیوں نہیں، ٹی اور چی اکٹھی کیوں نہیں گزر سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چی کا دسترہ خالی نہیں ہے، چی کے دسترے پہ اے والی گاڑی ہے. صحیح ہے، اس لیے ٹی اور بی والی گاڑی پہلے گزرے گی، مطلب دونوں اکٹھی گزر جائیں گی. اس کے بعد گزرے گی اے والی گاڑی. ٹھیک ہے، کیونکہ اے والی گاڑی کا پھر دسترہ خالی ہو جائے گا، اور لاسٹ میں گزرے گی چی والی گاڑی. ٹھیک ہے، سی والی مطلب. صحیح ہے، ٹرام اور بی دونوں اکٹھے گزریں گی، پھر اے والی گاڑی، اور لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں گزرے گی سی والی گاڑی. اس میں دیکھیں تو ٹرام آبویسلی پہلے ہی گزرے گی. ٹھیک ہے، ٹرام جب گزر گئی، پھر کس کا دسترہ پہلے خالی ہوتا ہے؟ پی والی گاڑی کا. ٹھیک ہے، کیونکہ پی نے جانا ہے اس ڈائریکشن میں. ٹرام گزر گئی، ٹرام گزرنے کے بعد پی کا دسترہ خالی ہو گیا، پھر گزرے گی پی، اور پھر ایم والی جو ہے گاڑی گزرے گی، یعنی کہ جو بس ہے. ٹھیک ہے، پہلے ٹی، پھر پی، اور پھر ایم، اس سیکوینس کے ساتھ. اچھا، اس میں ٹرام سب سے پہلے گزرے گی. ٹھیک ہے، ٹرام گزر گئی، ٹرام گزرنے کے بعد کس کا دسترہ پہلے خالی ہوتا ہے؟ اے والی کا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ٹرام گزر گئی، سمجھ لیں ٹرام یہاں ہے ہی نہیں. اب اے والی گاڑی نے جانا ہے سیدھا، اور ایس والی گاڑی نے ادھر مڑنا ہے. اب ایس والی گاڑی اے والی گاڑی سے ٹکرا جائے گی اگر ایس والی گاڑی پہلے گزرے گی. ٹھیک ہے، تو ٹرام کے گزرنے کے بعد پہلے گزرے گی ٹی، مطلب ٹرام، پھر گزرے گی اے والی، اور پھر ایس. اس سیکوینس کے ساتھ یہ گاڑیاں گزریں گی. اب یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں یہاں پہ پی اور بی گاڑی موجود ہے جن کے پرچیدنسا کا سگنل لگا ہوا ہے. یہاں پہ سینیالے دی پرچیدنسا لگا ہوا. سینیالے دی پرچیدنسا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا کبھی بھی دریتو دی پرچیدنسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے حق دینا ہے باقی گاڑیوں کو. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ سگنل لگے ہونے کی وجہ سے انہوں نے رکنا ہی رکنا ہے، مطلب جو اس بڑے روڈ سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو پہلے ہی حق دینا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ٹرام تو آبویسلی پہلے ہی گزرے گی. ٹرام گزر گئی، ٹرام کے بعد پھر گزرے گی جی والی گاڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں بے شک جی کا دسترہ بزی ہے، مطلب وہاں پہ پی والی گاڑی ہے، لیکن جی والی گاڑی اس لیے گزرے گی کیونکہ پی والی گاڑیوں پہ یہ ضروری، پی اور بی والی گاڑیوں پہ یہ ضروری ہے کہ انہوں نے حق دینا ہے بڑے روڈ پہ چلنے والی گاڑیوں کو. ٹھیک ہے، سگنل لگے ہونے کی صورت میں وہ فارمولا اپلائی نہیں ہو، کیونکہ یہ یہاں پہ سگنل لگا ہوا ہے. صحیح ہے، ان دونوں کے پاس سینیالے دی پرچیدنسا ہے. تو کیا ہوگا، پہلے ٹرام گزرے گی، پھر جی والی گاڑی گزرے گی. جب یہ دونوں گاڑیاں گزر گئی تو اس کے بعد
پھر بی والی گزرے گی، پی والی سوری، کیونکہ پی کا پھر دوسرا حال ہی ہو جائے گا، پھر پی والی اور پھر لاسٹ میں بی والی، ٹھیک ہے. پہلے ٹرام، پھر جی والی گاڑی، پھر پی والی اور لاسٹ میں سب سے بی والی گاڑی. صحیح ہے، اس سیکوینس کے ساتھ یہ گاڑیاں گزریں گی. اس میں دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے گزرے گی این والی گاڑی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے والی گاڑی اور آر والی گاڑی کے ساتھ جو ہے سینیالے دی پریسیڈنسا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو حق دینا ہے جو بڑے روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا جی، این والی گاڑی پہلے گزرے گی، اس کے بعد پھر گزرے گی اے والی گاڑی، کیونکہ اے کا پھر کہنے کے دوسرا حالی ہو جائے گا، حالی ہے اس کا آلریڈی. تو پھر گزرے گی آر والی، ٹھیک ہے. این والی پہلے، اے والی اس کے بعد، پھر اس کے بعد آر والی، ٹھیک ہے. اس سیکوینس کے ساتھ یہ گاڑیاں گزریں گی. یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں او والی گاڑی اور بی والی گاڑی کے ساتھ جو ہے سینیالے دی پریسیڈنسا لگا ہوا ہے، اس لیے یہ آبویسلی یہ تو پہلے نہیں جا سکتی. اب کیا ہوگا جی، ایل والی گاڑی اور ایچ والی گاڑی یہ دونوں اکٹھی گزر سکتی ہیں، کیونکہ ان دونوں کی ڈائریکشن سیدھی سیدھی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے سیدھا ہی جانا ہے، ایچ نے بھی سیدھا ہی جانا ہے، ایل والی گاڑی نے بھی سیدھا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اکٹھی گزریں گی. اس کے بعد پہلے بی والی گزریں گی، جب ایل اور ایچ والی گاڑیاں اکٹھی گزر جائیں گی. اس کے بعد پھر بی والی گزرے گی، کیونکہ بی کا دوسرا پھر خالی ہو جائے گا. اور پھر جو ہے او والی گزرے گی، او والی گاڑی سب سے لاسٹ میں گزرے گی. صحیح ہے. اس میں دیکھیں جی، ایچ والی گاڑی کے ساتھ سینیالے دی پریسیڈنسا ہے اور اے والی گاڑی کے ساتھ سینیالے دی پریسیڈنسا. صحیح ہے. یہ دونوں تو آبویسلی پہلے نہیں گزر سکتی، انہوں نے بڑی گاڑیوں کو حق دینا ہے. اب اس حساب سے پھر کیا دیکھا جائے تو پھر سی والی گاڑی پہلے گزرتی ہیں، کیونکہ ان دونوں گاڑیوں نے حق دینا ہے باقی گاڑیوں کو، ٹھیک ہے. آر والی اس لیے پہلے نہیں گزر سکتی کیونکہ اس کا دستہ بزی ہے، اس کے دستے پہ سی والی گاڑی ہے. صحیح ہے. اس لیے پہلے سی والی گزرے گی، پھر گزرے گی آر والی گاڑی، ٹھیک ہے. یہ دونوں جب گاڑیاں گزر جائیں گی اور اس کے بعد پھر گزرے گی اے والی گاڑی، کیونکہ اس کا پھر دستہ خالی ہو جائے گا. آر والی بھی گزر گئی، سی والی بھی. تو پھر لاسٹ میں گزرے گی ایچ والی گاڑی، ٹھیک ہے. یہ سیکوینس سے پہلے سی والی، ٹھیک ہے، پھر آر والی، پھر اے والی گاڑی اور پھر ایچ والی گاڑی. اس سیکوینس سے یہ گاڑیاں گزریں گی. اچھا، چیپٹر 14 جو ہے وہ اتنا ہی تھا، مطلب چیپٹر 14 جو ہے ختم ہو گیا، اس کا اختتام ہو گیا. تو بہت ہی ایزی چیپٹر تھا، بہت ہی ایزی چیپٹر تھا. مطلب کہہ لیں کہ میری نظر میں تو اس سے ایزی چیپٹر نہیں ہے پتن طبی کی کتاب میں. تو کچھ لوگ اس چیپٹر کے متعلق تھوڑے ہو جاتے ہیں نروس، لیکن یہ بہت ایزی چیپٹر ہے، بس تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. اور جو فارمولا میں نے بتایا اس فارمولے کے حساب سے آپ نے چلنا ہے، مطلب احتیاط کے ساتھ. تو کوئی کویسچن ہو چیپٹر 14 کے متعلق تو آپ مجھ سے لازمی پوچھیں، کمنٹ باکس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رسپانس ضرور کروں گا. تو میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.